بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں طلب علم کی توفیق عطا فرمائی۔ عبادتوں کے اندر سب سے عظیم عبادتوں میں علم کا شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، صحیح بخاری کے بالکل شروع میں ہی ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل۔ بغیر علم کے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک ڈرائیور بھی جب گاڑی چلاتا ہے تو پہلے اس کے اصول و قواعد کو سیکھتا ہے، اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ ایک ٹیلر، ایک درزی جس فن میں کام کرتا ہے تو پہلے اس کے اصول و ضوابط کو سیکھتا ہے، اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس علم کو سیکھنے کے بعد پھر میدان میں اترتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا علم اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس علم کو سیکھے بغیر اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کی ضرورت ہر شخص کو ہے، اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے ہر شخص کو یہ علم سیکھنا ہے۔ اگر کوئی صرف اپنے حد تک عبادت کا محتاج ہے تو اسے بھی دین کے بنیادی مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ اگر ان چیزوں کا علم ایک عام شخص کو نہ ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک عام شخص کو بھی اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہے، اپنے آپ کو داعی، مرشد، مبلغ، عالم کے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہے، دینی رہنمائی کرنا چاہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا علمی لیول اس سے اچھا ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس راستے کے راہی ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب ایک دن ایسا آئے گا کہ میدان میں اتریں گے اور علم و بصیرت کی بنا پر اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجلس میں کوئی طالب علم بیٹھا ہوا تھا، پھر مجلس سے اٹھ کر 2 رکعت نفلی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، تو ان سے انہوں نے فرمایا کہ جس مجلس میں تم تھے، جس کام میں اب تک تم لگے ہوئے تھے، یہ اس کام سے ہلکا اور چھوٹا نہیں ہے جس کام کے لیے تم جا رہے ہو۔ کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ نفلی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو علم کی مجلس میں ہونا یہ نفلی نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ بغیر علم کے کوئی کام ہو نہیں سکتا۔
اس علم کو سیکھنے کے طریقے ہیں، اہل علم نے اس کے طریقے بیان کیے ہیں، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی۔ مجھے جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ابھی جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے نے مختصر مدت میں جو ایک اپنا مقام بنایا ہے وہ ایک مثال ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بانی جامعہ اور تمام اساتذہ کرام کو مزید توفیق عطا کرے کہ طلبہ کی اور بہتر علمی رہنمائی کر سکیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ وفقہم اللہ۔ طلب علم کا یہی صحیح طریقہ ہے جو آپ ابھی جس سے گزر رہے ہیں۔ آپ جن نصابی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس نصاب کو تیار کرنے کے پیچھے ماہرین کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے یہ نصاب تیار کیا ہے کہ پہلی جماعت میں کون سی کتابیں پڑھائی جائیں گی، اس کے بعد دوسری جماعت، تیسری جماعت، اس طرح یہاں تک کہ آپ کی فراغت کا وقت آ جائے۔ یہ ایک جو کورس آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں طلب علم کا ایک راستہ ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عَلِّمُوهُمْ صِغَارَ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، کسی کی تربیت اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ علم کی جو بنیادی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پہلے ان چیزوں کو سکھائے گا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج بڑی چیزوں کی طرف اسے رہنمائی کرے گا اور بڑی چیزوں کو سکھائے گا۔ تو یہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کن سے مروی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شاگرد، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس دین کو سیکھا ہے اور جن کا مقام اس امت میں کیا ہے، اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، مفسر قرآن۔ تو میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں مفقود ہو تو فقدان کے حساب سے جس قدر کمی آئے گی، آپ کے طلب علم پر وہ کمی باقی رہ جائے گی، اثر انداز ہوگی ان چیزوں کے فقدان سے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح نہج پر، اہل علم کا جو طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے طلب علم کا، اس طریقے پر چلیں اور حقیقت میں لوگوں کے سامنے ایک کامیاب داعی کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ کیونکہ اس علم کے سیکھنے کا مقصد حقیقت میں دنیا طلبی نہیں ہے۔ اس علم کے سیکھنے کا مقصد یہ ہے پہلے کہ خود اس علم سے ہم روشناس ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے پر کیسے کی جائے خود پہلے ہم جانیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی نصیحت میں یہ کروں گا کہ اپنے دل کو ہر طرح کی آلائشوں سے پہلے پاک کریں، شبہات کے تعلق سے ہو یا شہوات کے تعلق سے ہو۔ جس طرح آپ کا کپڑا گندا ہو تو لوگوں کے سامنے حاضر ہونے سے آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح دل گندا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے شرمندگی ہمیں ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو پاک صاف کرنا اس علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت لذیذ کھانا ہو، بہت ہی بہترین اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن اس کھانے کو آپ کسی ایسے برتن میں رکھ دیں جو برتن گندا تھا، تو اس کھانے کو کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا۔ یہ علم اسی طرح ہے، بہت ہی نفیس ہے،
لیکن اس علم کو آپ جہاں رکھیں گے اپنے دل میں، اگر وہ دل گندا ہو ہر طرح کے شبہات سے، ہر طرح کے شہوات سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گندا دل اس علم کو پھر گندا کر دے گا. اس لیے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ نے لالٹین دیکھا ہے نا، اگر اس کا شیشہ گندا ہو، گرد و غبار پڑے ہوئے ہوں، تو اس کی روشنی صحیح سے نہیں آتی. اس لالٹین کی روشنی صحیح سے نہیں آتی اگر شیشے میں گرد و غبار پڑے ہوئے ہوں. ایک دوسرا لالٹین ہے جس کا شیشہ بہت ہی صاف ہے، ایک دم اس کی روشنی بھی اسی طرح صاف نظر آتی ہے. ٹھیک اسی طرح علم اور دل کا معاملہ ہے. اگر دل صاف نہ ہو تو اس گندے شیشے کی طرح ہے جس کی روشنی صحیح طریقے سے پہنچتی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ علم اس بات کا متقاضی ہے کہ پہلے اپنے دل کو ہم صاف کریں. جہاں پر رکھنا ہے اس علم کو وہ جگہ صاف ستھری ہو. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اخلاص پیدا کریں اپنے دل کے اندر. اگر اخلاص نہ ہو تو یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہے. اگر اخلاص نہ ہو دل کے اندر تو یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہے. بہت ساری ایسی احادیث، صحیح احادیث مروی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس علم کو دنیا طلبی کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے حاصل کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مصیبت بن جائے گا. جہنم میں بعض ایسے علماء کو داخل کیا جائے گا جو دنیا میں علم کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، بہت بڑے عالم کہے جاتے تھے، بہت بڑے قاری کے نام سے لوگوں کے درمیان معروف تھے، لیکن جہنم کی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، دنیا کے اندر میں نے علم کے راستے میں اتنی خدمات انجام دی ہیں، اتنی کتابیں لکھی تھیں، اتنی تقریریں کی تھیں، اتنے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، راست دین کی طرف بلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کذبت، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ دین کی خدمت کروں، بلکہ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان میں عالم کہا جاؤں، علامہ کہا جاؤں، محدث کہا جاؤں، فقیہ کہا جاؤں. یہ مقصد تھا تمہارا. وقد قیل، دنیا میں تمہیں یہ چیز حاصل ہو چکی، اب یہاں پر تمہارے لیے کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے. اب سوچیں کہ جس نے اپنی زندگی اسی میں گزاری، اگر اخلاص نہ ہو تو اسے آخرت میں اس کا اجر کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، الٹا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا. اللہ ہمیں بچائے. اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص یہ نور العلم ہے. یہ اگر ہمارے دل میں نہ ہو تو یہ علم ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اس لیے اخلاص اس علم کے اندر بنیادی شرط ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص کیسے حاصل کریں؟ بسا اوقات یہ اخلاص اور ریاکاری والا مسئلہ بعض لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض طلبہ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اخلاص کے خوف سے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے، وسوسے آتے ہیں کہ شاید میں اپنے طلب علم میں مخلص نہیں ہوں، شاید میں دنیا طلبی کے لیے حاصل کر رہا ہوں، تو جب اس کی سزا مجھے آخرت میں ملنے والی ہے تو کیوں اس علم کو حاصل کروں؟ پھر وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اخلاص اور ریاکاری والا مسئلہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. کچھ لوگ اخلاص کے خوف سے علم حاصل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں ایک خوف پیدا ہو رہا ہے کہ شاید میں اپنے طلب علم میں مخلص نہیں ہوں، تو یہ بھی اخلاص کی ایک علامت ہے، یہ بھی اخلاص کی ایک
علامت ہے کہ اس کے دل میں اس طرح کا خوف آتا ہے, ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں مخلص تو نہیں ہوں, کہیں اس کی سزا تو مجھے نہیں ملے گی. بعض سلف صالحین سے اس مسئلے میں سوال کیا گیا, جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال کیا گیا تھا, اور بھی بہت سارے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ طلب علم کے اندر ایک طالب اپنے آپ کو مخلص کیسے بنائے تاکہ آخرت کے اندر اس کو اس طلب علم کی پوری نیکی ملے, یہ اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے. تو اس کا طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ اس کے 4 اسٹیپس ہیں, 4 خطوات ہیں. پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کی نیت اس علم کو حاصل کرنے سے یہ ہو کہ اپنے نفس کے اندر جو جہالت ہے, بہت سارے مسائل ایسے ہیں شریعت کے جو میں نہیں جانتا, تو ان مسائل کو سیکھ کر اپنی جہالت کو دور کرنی ہے. یہ پہلی نیت آپ کی ہو. اخلاص کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ اس علم کو حاصل کر کے میں اپنے نفس کے اندر جو جہالت ہے اس جہالت کو دور کروں گا اور صحیح مسئلہ کیا ہے اس کی جانکاری حاصل کروں گا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو علم میں نے حاصل کیا, ایک مسئلے کے تعلق سے میں نے پڑھا, مشائخ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, ان سے سیکھا, اور جاننے کے بعد اب اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے. پہلا مرحلہ ہے رفع الجہل عن النفس, اور دوسرا مرحلہ لوگوں کو اس علم کی تعلیم دینا ہے. ایک مسئلے کی آپ کو جانکاری ہوئی, اب میری نیت یہ ہے کہ خود سیکھ کر پھر دوسروں کو سکھاؤں گا. لوگوں کے اندر جہالت موجود ہے, وہ توحید نہیں جانتے, وہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے, روزے کے مسائل سے واقف نہیں, حج کے مسائل سے واقف نہیں, دین کی بنیادی چیزوں سے وہ واقف نہیں, اور دقیق مسائل بہت سارے علماء بھی نہیں جانتے. میں سیکھوں گا اور ان مسائل کو دوسروں کو سکھاؤں گا. یہ دوسرا مرحلہ ہے, سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کا مرحلہ. آپ کی نیت یہ ہو کہ میں خود سیکھوں گا, اپنے نفس سے جہالت کو دور کروں گا, اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکھاؤں گا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس علم کی حفاظت کروں گا میں, اور اسے ضائع اور برباد ہونے سے حتی الامکان محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں نا, کون تھے یہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی. اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے گزار دی اسلام قبول کرنے کے بعد, اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے, یاد کرنے کی کوشش کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی. کس چیز کی؟ نہ بھولنے کی. ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں نا, یاد کرنے کے باوجود بھول جاتے ہیں. وہ بھی انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہ نسیان کی کیفیت ان پر طاری نہ ہو, یہ نہ بھولے. اس کے باوجود, اور ان کے حفظ کا کیا یہ تھا مرتبہ تھا, کس مقام پر یہ پہنچے ہوئے تھے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ اس امت کے اندر اگر کہا جائے سب سے بڑے حافظ کون تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس امت کے اندر عام لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے بڑے حافظ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے انہوں نے کوئی حدیث اللہ کے رسول سے سنی تو کبھی اس حدیث کو بھولے نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے حفظ کا امتحان لینے کے لیے مکہ میں, نہیں میں نام بھول رہا ہوں, دیکھیں ہماری حالت یہ ہے, وہاں کے ایک امیر تھے, انہوں نے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لمبی حدیث ہے
سنی اور اپنے ایک معاون کو کہا کہ تم لکھتے رہنا، جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کو لکھتے بھی رہنا. بہت لمبی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنائی. 1 سال بعد جب پھر حج کا موقع آیا تو انہوں نے لوگوں کے درمیان تلاشنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے ہیں نہیں آئے ہیں. اگر آئے ہوں مکہ میں تو انہیں پیش کرنا میرے پاس. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے پھر دوسرے سال بھی آئے ہوئے تھے. اب جو معاون تھے جو لکھ کر رکھے تھے 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ پردے کے پیچھے ان کو چھپا دیا کہ میں انہیں یہی حدیث دوبارہ پوچھوں گا جو 1 سال پہلے سنائے تھے. دیکھتا ہوں کہ اسی طرح اسی الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں یا کچھ فرق آ جاتا ہے. پھر وہی حدیث ان سے سوال کی کہ یہ حدیث آپ سنائے تھے 1 سال پہلے، دوبارہ سنائے. سنانا شروع کیا. کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ کا کہیں پر فرق نہیں پڑا جو گزشتہ سال سنائے تھے اور اس سال کے درمیان. یہ تھا ان کا حفظ. یہ تیاری کے ساتھ نہیں ہے، یہ اچانک پوچھا اور انہوں نے فوراً وہ حدیث سنا دی. گزشتہ سال جس لفظ کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کوئی چھوٹی موٹی لمبی حدیث ہے، اور دوسرے سال بھی اسی لفظ کے ساتھ انہوں نے وہی حدیث سنا دی. کوئی فرق نہیں پڑا. اس قصے کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ حافظ امت خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ رات کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، اور ایک حصہ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے. ایک حصہ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے. انہیں ڈر نہیں تھا کہ میں بھول جاؤں گا. جو کچھ سنتے تھے فوراً ذہن کے اندر راسخ ہو جاتا. اس کے باوجود اپنے علم کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اپنا یہ جدول، اپنا یہ شیڈول بنایا ہوا تھا کہ رات کا ایک حصہ اسی کے لیے خاص کر دوں گا کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں جو میں نے اب تک سنی ہے ان کو بار بار دہراتا رہوں تاکہ کہیں بھول نہ جاؤں. ان کی ذہانت کا یہ مقام تھا. اس کے باوجود وہ اہتمام کرتے تھے علم کو محفوظ کرنے کے لیے، علم کی حفاظت کے لیے. تو ہم اور آپ کس قدر محتاج ہیں کہ اپنے علم کی حفاظت کریں. یہ تیسرا مرحلہ ہے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس علم کی حفاظت کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ سیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی طرف پہلی جماعت میں تھے جو کچھ پڑھا اب دوسری جماعت پہنچ گئے، اب چونکہ اس کا اختبار نہیں دینا پہلی جماعت کا تو اب اس کو ہم نے وہیں پر رکھ دیا. اب دوسری جماعت کے ساتھ ہم آ گئے ہیں، صرف ان کتابوں کو پڑھنا ہے اور فراغت کے بعد اور کتابوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو ہر کوئی اپنے نفس کا امتحان لے کہ ہم کس قدر مخلص ہیں اپنے اس علم کو حاصل کرنے میں. اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد، سیکھ لینے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اور چوتھا مرحلہ جو کہ بہت اہم ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں. حتی الامکان کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں. جو واجبات ہیں ان پر تو عمل سب کو کرنا ہی ہے. واجبات پر جیسے نماز واجب ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ تو عمل کرنا ہی ہے ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ یہ مستحب ہے، یہ نیکی کا کام ہے. سلام کرنا نیکی کا کام ہے. طلبہ سلام نہیں کرتے. عام لوگوں کی بات تو چھوڑ دیں، طلبہ سلام نہیں کرتے. گھر میں داخل ہو تو وقت سلام کرو، اس کی ہم عادت نہیں بناتے. صبح شام کے اذکار ہیں اس کا ہمیں خیال نہیں رہتا. سوتے وقت اس کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب کا ہم خیال نہیں رکھتے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، لیکن ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. تو علم کو حاصل کرنے کے بعد چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. اس پر عمل بھی کریں. تو کل 4 مرحلے ہو گئے. کوئی گنا سکتا ہے ان مرحلوں کو؟ جی فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ماشاء اللہ. دوسروں کو سکھائیں. جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر، رفع اللہ قدرک، بارک اللہ فیک. یہ 4 مراحل ہیں. تو اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. یہ ممکنات میں سے ہے. ہم اپنے اندر تھوڑی سی کوشش کر کے اخلاص پیدا کر سکتے ہیں. اگر اخلاص نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. یہ نور ہے علم کے لیے. اگر اس علم کو حاصل کرتے ہوئے آپ مخلص نہ ہو تو یہ علم آپ کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جانے والا ہے. اس تعلق سے میں ایک کتاب کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا کہ بیچ بیچ میں اس کتاب کو پڑھتے رہا کریں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی شاندار کتاب اس باب میں تصنیف فرمائی ہے. کتاب کا نام ہے اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل. علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. بہت موٹی کتاب نہیں ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر کوشش کریں تو 1 سے 2 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر سکتے ہیں. اس کتاب کو پڑھیں. بیچ بیچ میں ہر سال کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مدت کے بعد یہ اخلاص کی کیفیت جو دل کے اندر ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی یا ختم ہوتی جائے گی. جیسے آپ پہلے آگ جلاتے ہیں نا، کوئلہ جلاتے ہیں، تو شروع میں بہت ہی تیز آگ ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 وہ آگ، اس کی تیزی ختم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد وہ آگ بجھ جاتی ہے. تو یہی حالت اخلاص کی بھی ہے. جس طرح ایمان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا، الایمان یزید و ینقص، اسی طرح اخلاص کی کیفیت ہے. تو یہ شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور طلبہ علم کے ساتھ اس سے زیادہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو، ان طلبہ کو دین کے راستے سے دور کر دیں، اخلاص کی کیفیت سے دور کر دیں. اس لیے بیچ بیچ میں اس طرح کی کتابوں کو پڑھا کریں تاکہ اخلاص کے اندر جو کمی آ گئی ہو وہ پھر اس کی تجدید ہو جائے اور پھر نئے عزم و حوصلے کے ساتھ دوبارہ پڑھنا شروع کریں. ایک دوسری کتاب بھی شرح کے ساتھ میں سننے کا آپ کو مشورہ دوں گا. وہ ہے شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی کتاب ہے تعظیم العلم. شیخ نے اس کتاب کی کافی مرتبہ شرح کی ہے مسجد نبوی کے اندر. یوٹیوب کے اندر آپ اگر صرف لکھیں گے شرح تعظیم العلم للشیخ العثیمی تو فوراً آپ کو یہ درس مل جائے گا. چھوٹے طلبہ ہو سکتا ہے کہ عربی میں ابھی کمزور ہو، سمجھ نہ پائیں، لیکن جو درجات علیہ کے طلبہ ہیں وہ انشاءاللہ سمجھیں گے. اور یہ میری نصیحت بھی ہوگی کہ آپ لوگ عربی بولنے کی عادت ڈالیں، عربی سمجھنے کی عادت ڈالیں. اس لیے کہ دین کے اصل جو مصادر ہیں، مراجع ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں. دین کے اصل مراجع و مصادر عربی زبان میں ہیں. عربی زبان سے آپ واقف نہیں رہیں گے تو آپ کو اس دین کو کما حقہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. صرف اردو کتابوں کے ذریعے آپ حقیقت میں اس دین کو سمجھ نہیں پائیں گے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ اس میدان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان پر مہارت حاصل کریں. عربی زبان پر مہارت حاصل کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ نے اس کتاب کی شرح کی ہے خود کئی مرتبہ. تو اس کتاب کو بیچ بیچ میں سنتے رہا کریں. اس کتاب کو سننے سے انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر، اخلاص کے اندر ایک نئی جان پڑ جائے گی اور پھر انشاءاللہ جو اصل مقصد ہے اس علم کو حاصل کرنے کا اس چیز کو آپ حاصل کر پائیں گے. تیسری نصیحت یہ کروں گا میں کہ ہمیشہ اپنے وقت کی حفاظت کی کوشش کریں. ایک طالب علم کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. وقت ضائع نہ کریں، گرچہ 2-4-5 منٹ ہی کیوں نہ ہو،
وقت کو ضائع نہ کریں. یہ 5 منٹ جمع ہوتے 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 کئی گھنٹے اور کئی دن بن جاتے ہیں. بہت سارے علماء کی سیرت میں آپ پڑھیں گے کہ اس طرح 5 منٹ 10 منٹ کو بچاتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اللہ بن باز رحمہ اللہ کو جانتے ہیں, علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ, جن کے نام پر یہ جامعہ قائم ہے. میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے, اللہ بن باز رحمہ اللہ اندھے تھے, خود دیکھ نہیں پاتے تھے, تو وضو کے وقت جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو ایک قاری رہتا جو الفیہ کے بعد اشعار 1 شعر یا 2 شعر شیخ پر پڑھتے رہتا. یہ قاری رہتا جب تک شیخ وضو کرتے, وضو کے دوران 1 یا 2 شعر کو وہ قاری بار 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 دہراتے رہتا اور شیخ سنتے. اس طرح انہوں نے پورا الفیات کر لیا صرف وضو کے اوقات میں. آپ سوچیں کہ ہم کتنا وقت برباد کرتے ہیں, کتنے ہمارے گھنٹے گزر جاتے ہیں, ہم کتابوں سے دور رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, وقت سے قیمتی چیز آپ کی زندگی میں ابھی کچھ نہیں ہے. وقت کی حفاظت کریں. ایسے فارغ اوقات میں جن میں عموماً کتابیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, مثلا آپ ٹہلنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا کھیل رہے ہیں, تو ان اوقات میں اذکار پڑھیں یا جو چیزیں آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. شیخ ابن باز ہی کا قصہ بعض مشائخ بیان کرتے تھے کہ جب وہ پڑھاتے رہتے, کوئی طالب شیخ پر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو پڑھاتے وقت بھی جب تک شیخ سن رہے ہیں تو زبان پر شیخ کے اذکار جاری ہوتے, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, اس طرح پڑھتے رہتے. اس وقت کو برباد نہیں کرتے. تو وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے. چوتھی نصیحت یہ کروں گا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بغیر صبر کے اس علم کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. بہت ساری آپ کو پریشانیاں لاحق ہوں گی. مدرسے میں رہنے کے تعلق سے پریشانی ہو سکتی ہے. آپ جس طرح چاہتے تھے کہ سکن ملے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے, آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت امیر گھرانے کے ہوں, گھر میں بہت اچھی آپ کی رہائش تھی, یہاں اس طرح کی آپ کو نہیں ملی. بجلی نہیں ہے, کبھی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے, سردی برداشت کرنی پڑتی ہے, کبھی کھانا آپ کے من موافق نہیں ملا, استاد کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو صبر کی ضرورت ہے, اور خصوصاً پڑھتے وقت صبر کی ضرورت ہے. بعض مسائل ایسے آ سکتے ہیں جن مسائل کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. استاد کے پاس ایک مرتبہ سمجھنے کے لیے گئے, انہوں نے سمجھا دی, اب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو وہ ڈانٹ رہے ہیں. آپ ان کا پیچھا نہ چھوڑیں, اساتذہ کو پریشان کریں. وہ اگر ڈانٹ بھی رہے تو آپ کے لیے رحمت ہے ابھی. اس لیے ان چیزوں پر صبر کی ضرورت ہے. کسی کے پاس بھی آپ کو لگے کہ علم ہے جو میں نہیں جانتا ہوں, ان کے پیچھے پڑ جائیں, ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. کلاس کے اندر تو اساتذہ جاتے ہیں آپ کے پاس پڑھانے کے لیے, خارجی اوقات میں بھی اساتذہ کے ساتھ لگے رہیں. جن مسائل کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہو تو اساتذہ سے سیکھنے کی کوشش کریں. آپ جائیں گے, اگر اللہ آپ لوگوں کو پہنچائے مدینہ اور وہاں بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہاں کا ماحول جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مشائخ کلاس سے نکلتے ہیں تو طلبہ مشائخ کے پیچھے لگ جاتے ہیں جب تک کہ گاڑی میں نہ بیٹھ جائیں. اسی طرح مسجد سے نکلتے ہیں یا کسی بھی خارجی وقت کسی استاد کو کسی طالب نے پا لیا تو ان کے پیچھے لگ جاتا طالب, اور جو کچھ ان کے ذہن میں اشکالات ہیں, کسی چیز کے تعلق سے پوچھنے کی ضرورت ہے تو فوراً اس وقت کو وہ غنیمت سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں. تو وقت کی حفاظت ضروری ہے اور اس پر صبر کی بھی بہت ضرورت ہے. مسلسل اگر کوئی استاد پڑھا رہے ہیں تو بس اوقات طلبہ اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں, صبر نہیں کر پاتے. صبر کی ضرورت ہے, بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. شیخ عبد الرزاق البدر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. شیخ کی گھنٹی عموماً 4 گھنٹی ہوتی ہے مسلسل, تو مسلسل شیخ 4 گھنٹہ پڑھاتے ہیں, اور اس دوران طلبہ بھی جانتے ہیں کہ چھٹی نہیں ملے گی,
مجلس میں بیٹھ گئے تو 4 گھنٹے بعد، صبح 8 بجے بیٹھے ہیں تو 12 بجے چھٹی ملے گی. وہ ایک ہی کتاب ایک ساتھ 4 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. طلبہ بھی جانتے ہیں، اس لیے تیاری کر کے آتے ہیں اس طرح. تو اس طرح مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالیں. جو خارج اوقات ہیں ان میں بھی، اور جو وقت مقررہ مدرسے کی طرف سے آپ کے لیے متعین کیا گیا ہے ان میں بھی، بغیر صبر کے اس علم کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے، ان کے بچپنے کی یہ بات تھی کہ فجر سے پہلے کافی وہ بیدار ہو جاتے اور جس شیخ کے حلقے میں درس میں جانا ہے وہاں پر پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے. تو ان کی اماں فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیتی اور شفقت سے کہتی کہ بیٹا کچھ دیر رک جاؤ، ابھی اذان کو مسلم ہونے تو اس کے بعد نکلنا گھر سے. یہ بچپنے کی حالت تھی، بڑے ہونے کے بعد نہیں. تو اس طرح انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے. اسی کتاب کے اندر ابھی جس کا میں نے نام لیا تعظیم العلم، آپ پائیں گے بعض علماء کے قصے کہ رات کو چراغ وہ چھپا کر رکھتے کسی بڑے برتن میں، اس لیے کہ گھر سے ڈانٹ پڑے گی کہ رات کو وہ اتنی دیر تک پڑھ رہے ہو. جب سب سو جاتے تو پھر اپنا چراغ نکال کر جلاتے اور پھر پڑھتے رہتے. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں آ گئی، نادر کتاب ہے، یا کسی مسئلے کے تعلق سے آپ کو پڑھنا ہے، کوئی ایسا استاد آپ کو مل گیا، کوئی عالم مل گیا، کوئی کتاب مل گئی، تو اس کو بعد میں پڑھ لوں گا یہ کیفیت آپ کی نہ ہو. فوراً اس کو پڑھ کے ختم کرنا ہے. جتنی جلدی ہو سکے اپنی آرام کی قربانیاں دے کر اس طرح پڑھتے ہوئے ہی آپ ایک مرحلے کے بعد اپنے کچھ اچھے نتائج دیکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر ایک عام روٹین جو عام طلبہ کی ہوتی ہے اسی پر آپ چلتے رہیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے میں آگے بڑھوں، اس مقصد سے نہیں کہ میری شہرت ہو، نام ہو، اس مقصد سے نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی. دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ امام بقی بن مخلد امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. مسند احمد کو جانتے ہیں؟ حدیث کی ایک بہت ضخیم کتاب ہے، بلکہ ابھی سب سے ضخیم کتاب جو موجود ہے وہ مسند احمد ہے. حدیث کی سب سے ضخیم کتاب، تقریباً 40,000 احادیث ہیں اس میں. حدیث کی سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ امام احمد کے شاگرد تھے. امام احمد کے شاگرد تھے، اور ان کی ایک کتاب تھی مسند کے نام سے، مسند بقی بن مخلد. یہ تقریباً 100 جلدوں کے اندر کتاب تھی، لیکن افسوس کہ وہ کتاب ضائع ہو گئی، ہم تک پہنچی نہیں. اگر وہ کتاب ہم تک پہنچتی تو یہ سب سے عظیم کتاب اور سب سے بڑی کتاب ہوتی، لیکن افسوس کہ وہ کتاب ہم تک پہنچی نہیں، وہ کتاب ضائع ہو گئی. یہ کون تھے؟ امام احمد کے شاگرد تھے. کس طرح انہوں نے اس مسند کو لکھا اور اس مقام پر فائز ہوئے؟ لمبی مدت اور لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ بغداد پہنچے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنے کے لیے. امام احمد اس زمانے کے محدث تھے، سب سے بڑے عالم تھے. تو یہ شاگرد ایک لمبی مدت اور ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد کہاں پہنچتے ہیں؟ بغداد. مقصد کیا ہے؟ امام احمد سے علم حاصل کرنا. مان لیجئے کہ آپ یہاں سے دلی جا رہے ہیں اپنا شہادہ اٹیسٹ کرنے کے لیے. مان لیجیے کہ کسی کا آپ میں سے داخلہ ہو گیا سعودی عرب میں، جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہو گیا، جامعہ ابا میں داخلہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا شہادہ، اپنی سند اٹیسٹ کرنے کے لیے دلی جا رہے ہیں کہ وہاں پر ایمبیسی میں اپنی سند اٹیسٹ کراؤں گا. وہاں پہنچنے کے بعد جب اپنا بیگ کھولتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ سند اپنے گھر میں بھول آیا ہوں، سند تو لایا ہی نہیں. تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ سفر کر کے آپ دلی پہنچے ایک خاص مقصد سے نا، کہ اپنی سند وہاں جا کر ایڈجسٹ کراؤں گا ایمبیسی سے. وہاں جا کر بیگ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سند تو گھر میں بھول کے آ گیا ہوں، سند لایا ہی نہیں اپنے ساتھ. تو کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت زیادہ تکلیف ہوگی. یعنی آپ کا پورا سفر برباد ہو گیا، آپ کی پوری محنت برباد ہو گئی.
امام بقی بن مخلد ایک زمانے سے سفر کر کے بغداد آ رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ امام احمد کے سامنے بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرنا اور ان سے حدیثیں سننا. جب بغداد پہنچتے ہیں تو خبر ان کو ملتی ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے امام احمد کو درس و تدریس سے منع کر دیا گیا ہے. اب وہ درس و تدریس کے لیے بیٹھ نہیں سکتے, نظر بند ہے, اپنے گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جب انہوں نے, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو کئی مرتبہ بے ہوش ہو گیا میں, اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. ایک زمانے سے سفر کر کے اسی مقصد سے آیا وہ بغداد, اور یہاں پر وہ مقصد فوت ہو گیا. اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد کا گھر کہاں ہے, کہاں پر نظر بند ہے, وہ کس گھر میں قید ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں گھر میں قید ہے, وہ یہ ان کا گھر ہے. کہہ رہے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, امام احمد باہر نکلے تو ان سے پوچھا اور کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, اس مقصد کے لیے صرف میں بغداد آیا ہوں کہ آپ سے علم حدیث حاصل کروں, لیکن آپ کی حالت یہ ہے تو اب میں کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسا لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا. تو امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ ایک کام کرنا, روزانہ میرے دروازے پر آنا بھکاری کی شکل میں, اور آ کے دروازہ کھٹکھٹانا, لوگوں کو بھی لگے کہ کوئی بھکاری ہے, بھیک طلب کرنے کے لیے آیا ہے. میں گھر سے کچھ لے کر نکلوں گا تمہیں بھیک دینے کے لیے, اور اسی دوران 1-2 منٹ کے اندر ایک حدیث سنا دوں گا. اس طرح وہ روزانہ آنے لگے بھکاری کی شکل میں, اور امام احمد گھر سے نکلتے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھیک رکھتے, اور اسی دوران 1-2 منٹ کے اندر کوئی حدیث سنا دیتے. اس طرح ایک زمانہ گزرتا گیا, اور اسی طرح وہ علم حاصل کرتے رہے امام احمد سے. آج آپ کے کلاس میں اساتذہ پہنچتے ہیں, ہمارے کلاسوں میں اساتذہ آتے ہیں پڑھانے کے لیے, اس لیے ہمیں اس علم کی قدر نہیں ہے, اور نہ اساتذہ کی ہم قدر کرتے ہیں. اگر ہم بھی اسی طرح 2 مہینہ 4 مہینہ سفر کر کے پہنچتے ہیں کسی استاد کے گھر, اور وہاں جا کر ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا, تب ہمیں اس کا احساس ہوتا اور اس کی قدر ہوتی کہ علم ہمیں کتنا, یہ علم کتنا عزیز ہے, اور کتنی پریشانی اٹھا کر ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں. کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی, لیکن وہی چیز مشکل سے ملے تو اس کی بہت قدر ہوتی ہے. آپ چاپا کل دباتے ہیں نا, نل دباتے ہیں فوراً پانی آ گیا, اس پانی کی قدر نہیں ہے, اس کو برباد کرتے رہتے ہیں. لیکن یہی پانی لانے کے لیے اگر 10 کلومیٹر سر پر گھڑا رکھ کے جانا پڑے, اور 10 کلومیٹر اپنے سر پر گھڑا رکھ کے اس پانی کو لائیں, تو اس پانی کو آپ برباد کریں گے, ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں گے. تو یہی حالت ہماری ہے, چونکہ اساتذہ ہمارے کمروں میں آتے ہیں, ہمارے درس گاہوں میں آتے ہیں, کلاس روم میں آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو ہم اساتذہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ آج پہلا دن ہے سال کا, تو آج کچھ قصے کہانی سنا دیجیے, آج مت پڑھائیے. کہتے ہیں نا بہت سارے طلبہ کہ آج چھٹی ہونے والی ہے, آج پھر پڑھائیں گے. بہت سارے طلبہ کہتے ہیں, ہم بھی اس دور سے گزر چکے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ اسی استاد کے پاس آپ کو یہی وقت 1 گھنٹے کا ملتا 2 مہینہ سفر کرنے کے بعد, تو آپ استاد صاحب کہتے ہیں ان کے گھر جا کر 2 مہینہ بعد کہ شیخ آپ کچھ قصہ کہانی سنا دیے, مت پڑھائیے. بلکہ 1-1 منٹ اگر برباد ہوتا تو آپ پر وہ شاک گزرتا. تو یہی حالت ہماری ہو گئی ہے, چونکہ علم ہمیں فری میں مل رہا ہے بغیر کسی کوشش کے, اس لیے اس علم کی ہم قدر نہیں کرتے, اس وقت کی قدر نہیں کرتے, اپنے مشائخ کی, اپنے اساتذہ کی ہم قدر نہیں کرتے. میرے بھائیوں, اس کی قدر کرنا سیکھیں. جب قدر کریں گے تب آپ ایک زمانے کے بعد کچھ بن کر نکلیں گے لوگوں کو دینے کے لیے. تو اس طرح امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ امام احمد کے گھر روزانہ آتے اور ایک ایک حدیث سن کر اپنے حدیثوں کا ذخیرہ جمع کرتے جاتے. پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان پر پابندی ہٹ گئی, تو امام احمد کے درس میں آج کل کتنے طلبہ ہوتے ہیں کسی استاد کے درس میں؟ 100, 200, 300, 400 زیادہ سے زیادہ. امام احمد کے درس گاہ میں اس وقت کی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے. آج ہم بول رہے ہیں مائک سے, ایک لمبی مسافت میں اگر کوئی بیٹھا رہے تو وہاں سے بھی سن سکتا ہے. اس زمانے میں یہ سہولیت نہیں تھی, مائک وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. اس کے باوجود امام احمد کے درس میں تقریباً 1 لاکھ طلبہ رہتے تھے, پورا مجمع بھرا رہتا. 1 لاکھ طلبہ تقریباً, بعد میں کچھ کم لکھا, بعد میں کچھ زیادہ لکھا. اور ان طلبہ کے درمیان امام احمد بن حنبل بقی بن مخلد کو سب سے پہلے بیٹھاتے. کہتے کہ کہاں بقی ہے,
ان کی سیٹ سب سے پہلے ہے، کیونکہ یہ حقیقی طالب ہے. تم لوگ اب آئے ہو جب پابندی ہٹ گئی. جب مجھ پر پابندی لگی ہوئی تھی تو روزانہ میرے پاس آتا تھا، تو ان کی سیٹ سب سے پہلے ہوگی. تو حقیقت میں حقیقی شاگرد بنیں. آپ اگر حقیقی شاگرد بنیں گے تو اساتذہ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی، اور اساتذہ کی اگر محبت کسی طالب کے ساتھ ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ. اگر اساتذہ کی محبت آپ حاصل کر لیتے ہیں، ان کی عنایت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا توجہ حاصل کر لیتے ہیں، بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے. اس لیے، اور یہ پیسے دے کر حاصل نہیں کی جاتی، آپ اپنی کوشش سے حاصل کریں گے اسے. گلاب کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں گلاب ہوں، عطر کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں عطر ہوں. تو آپ کو اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کرنا ہوگا، اساتذہ کے قریب ہونا ہوگا، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہوگا، تب ان کی محبت آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی عنایت حاصل کر سکتے ہیں. اور استاذ کا نظر کرم اگر آپ پر پڑ گیا تو بہت کچھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اکثر آپ نے اچھے طلبہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کسی خاص استاد کے بہت قریب تھے وہ، اور اس استاد کا علم انہوں نے پورا حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہی طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کافی لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں، ہمیں حقیقی طالب علم بنائیں، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، خود اس پر عمل کر سکیں، اس کی کما حق و حفاظت کر سکیں. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.